جب اللہ کسی بندے کو آزمائشوں سے گزارتا ہے تو اس کا مقصد اسے جلانا نہیں بلکہ کندن بنانا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا آخری اور فیصلہ کن مرحلہ اسی حقیقت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ برسوں کی قید، صبر کی طویل راتیں، پاک دامنی پر لگنے والے الزامات اور تنہائی کی گھڑیاں، سب ایک عظیم انجام کی تمہید تھیں۔ اب وہ وقت آتا ہے جب کنویں میں دیکھا گیا خواب حقیقت کا روپ دھارتا ہے اور قید خانہ عزت و اقتدار کے دروازے میں بدل جاتا ہے۔ یہ حصہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اللہ کے فیصلے دیر سے صحیح مگر بہترین ہوتے ہیں۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب اور پریشان کن خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ ہی 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں بھی نظر آئیں۔ صبح ہوتی ہی بادشاہ سخت اضطراب میں مبتلا تھا۔ اس نے درباریوں، نجومیوں اور خوابوں کی تعبیر جاننے والوں کو بلایا مگر کوئی بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ یہاں وہی قیدی یاد آیا جس نے برسوں پہلے قید جانے میں خواب کی درست تعبیر بتائی تھی۔ شاہی ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے مگر وہ شرمندہ بھی تھا کہ وعدہ کر کے بادشاہ کے سامنے ان کا ذکر نہ کر سکا تھا۔ ساقی فوراً قید خانے پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی واضح تعبیر بیان کی بلکہ آنے والے بحران کا مکمل حل بھی پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مصر میں 7 سال تک خوشحالی ہوگی، اس کے بعد 7 سال شدید قحط آئیں گے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ خوشحالی کے برسوں میں اناج ذخیرہ کیا جائے تاکہ قحط کے زمانے میں قوم محفوظ رہ سکے۔ یہ صرف خواب کی تعبیر نہ تھی بلکہ ایک حکمران کی سوچ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید میں رہتے ہوئے بھی قوم کی فلاح کا راستہ دکھایا۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دانائی سے بے حد متاثر ہوا اور فوراً انہیں دربار میں بلانے کا حکم دیا۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے نکلنے سے پہلے اپنی بے گناہی کا اعلان ضروری سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ان عورتوں سے پوچھا جائے جنہوں نے ان پر الزام لگایا تھا۔ یہ فیصلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ کردار کی دلیل تھا۔ وہ اقتدار سے پہلے عزت چاہتے تھے۔ جب تحقیقات ہوئیں تو سب عورتوں نے اعتراف کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے۔ عزیز مصر کی بیوی نے بھی سچ قبول کر لیا۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی سب پر عیاں ہو گئی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ صرف دربار میں عزت دی بلکہ انہیں خزانے کا نگراں مقرر کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت بھی جانتا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ یہ اقتدار کی خواہش نہ تھی بلکہ ذمہ داری کا احساس تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیانت داری، منصوبہ بندی اور عدم کے ساتھ ملک کا نظام سنبھالا۔ خوشحالی کے سالوں میں اناج ذخیرہ ہوا اور جب قحط آیا تو مصر نہ صرف خود محفوظ رہا بلکہ آس پاس کی قوموں کی مدد بھی کرنے لگا۔ قحط کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مصر آئے تاکہ اناج حاصل کر سکیں۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے عظیم حکمران کو پہچان نہ سکے مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بچپن کا خواب حقیقت بننے والا تھا۔ آخر کار حالات ایسے بنے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو بھائیوں پر ظاہر کیا۔ بھائی نادم ہوئے، شرمندگی سے ان کی نظریں جھک گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انتقام کے بجائے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور پورا خاندان مصر آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکا تو سورج، چاند اور ستاروں والے خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عروج کے مقام پر پہنچ کر بھی عاجزی نہ چھوڑی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ انہیں اسلام پر موت عطا ہو
اور نیک لوگوں کے ساتھ ملایا جائے۔ ان کا عروج طاقت، دولت یا بدلے کی بنیاد پر نہ تھا، بلکہ معافی، عدل اور تقوی پر قائم تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا آخری حصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ سے صبر کرنے والوں کو نہ صرف دنیا میں عزت دیتا ہے، بلکہ ان کے ذریعے دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ خواب اگر اللہ کی طرف سے ہو تو وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا، بس اس کے پورا ہونے کا وقت ہی اللہ جانتا ہے۔ کنویں سے بادشاہت تک کا یہ سفر ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اگر دل اللہ سے جڑا ہو تو اندھیری راتوں کے بعد ضرور سویرا آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان قیامت تک آنے والوں کے لیے امید، صبر اور ایمان کا روشن چراغ ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.